حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا شاہ بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الفلاح. ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں. آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور پھر اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. وہ مسائل خواہ روحانی اعتبار سے ہوں خواہ جسمانی اعتبار سے ہوں، تمام تر ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور پھر یہاں پر موجود ہمارے ساتھ جو علماء و مشائخ ہوتے ہیں وہ آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں. ناظرین، اگر آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، روحانی مسئلہ ہے یا جسمانی کوئی بیماری ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. انشاءاللہ العزیز یہاں پر موجود جو اسکالر حضرات ہیں، مشائخ حضرات ہیں، وہ آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے وہ تمام مسائل کا جواب دیا جائے گا. وہ مسائل جس طرح کے کورٹ کچہری کا مسئلہ ہے، سر کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، گھر کے اندر ناچاکیاں ہیں، رشتوں کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، کاروباری معاملات کے اندر پریشان ہیں، یا اس طرح اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں ہماری زندگی کے اندر، تو یہ تمام تر مسائل کے اندر آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ ہمیں کال کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو جواب دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر وہ بھی چل رہا ہے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ بذریعہ لیٹر آپ جوابی لفافے کے ساتھ ہمیں خط لکھیں، لیٹر لکھیں اور پھر وہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کے مسائل کا حل دیا جائے گا، آپ کو جوابات دیے جائیں گے. تو آپ اگر فیل کرتے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ربیع الاول شریف کی بہاریں بھی ہیں. ایک شعر ہمیشہ کی طرح میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، وہ آئے صائم منادی ہو گئی زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی. تو ناظرین، جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہمارے ساتھ مقتدر علماء کرام موجود ہیں، ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں. پہلی شخصیت ہمارے ساتھ آپ اکثر انہیں کوہ نور کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، نہایت مقتدر عالم دین حضرت علامہ مولانا پیر زادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب. السلام علیکم پیر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی ہیں؟ دعائیں شکر الحمدللہ. ان کے ساتھ دوسری شخصیت موجود ہیں، ممتاز عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا پیر ذیشان احمد حسان صاحب نقشبندی. السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں پیر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ شاہ صاحب، آپ کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا بےحد کرم اور احسان ہے. جزاک اللہ. ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف ہوا، اور جس طرح کے پیر زادہ صاحب موجود ہیں اکثر یہ آپ کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، آپ ان سے جو ہے وہ رہنمائی لیتے رہتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے. آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے وہ تسلی بخش جواب دیا جائے گا. پھر صاحب، میں ایک سوال کی طرف آتا ہوں کہ آج کل آنکھوں کے جو مسائل ہیں، آنکھوں میں سوجن اور لال ہو جانا اور درد، یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے. ناظرین کو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی رہنمائی فرمائیے کہ آنکھوں کے درد سے یا آنکھوں کی بیماریوں سے ہم کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں، ہم کیا وظیفہ پڑھیں، کیا چیز پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ آپ کا. آج کے اس پروگرام میں حالات حاضرہ کے مطابق جو آپ کا سوال ہے کہ ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، اور اب پہلے تو میرا خیال ہے ہم اپنی زندگی میں بہت کم دیکھتے تھے کہ کوئی ایسا وائرس ہو، لیکن اب تو یہ روٹین میٹر ہو گیا. ایک وائرس آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر دوسرا وائرس آ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری بدعمالیاں اس قدر
زیادہ ہو چکی ہیں کہ اب یہ چھوٹے چھوٹے وائرس کی صورت میں عذاب جو ہیں یہ نازل ہو رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں. دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, شریعت پہ ہم کام نہیں کرتے ہیں, صوم و صلات کی ہم پابندی نہیں کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے منوان تیار نہیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر ایسی صورتحال یہ وبائی امراض ہو گئے, یہ چیزیں وائرس کی صورت میں یہ ان کا آنا بھی ضروری ہے اور یہ آ رہے ہیں. رہا کہ ان سے آپ کے سوال کے مطابق کہ ہم نے نجات کیسے حاصل کرنی ہے. نجات مین چیز تو یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں, شریعت کے مطابق زندگی گزاریں, اتباع رسول اور اطاعت خدا جو ہے اس پر عمل کریں. سب سے بڑا تو ہمارا کام یہ ہے. اس کے بعد دیکھیں کوئی بھی ایسا یہ ایک عذاب کی صورت ہی ہوتی ہے کہ ایک وائرس پھیل گیا, وبا پھیل گئی, تو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے. ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے. جتنا استغفار کرے, جتنا زیادہ سے زیادہ کرے اتنا ہی کم ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر استغفار کیا کرتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ میں بتا دوں جی, تو یہ نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے ان انگلیوں کے پر دم کر لیں. پہلے ایسے کر لیں نماز پڑھنے کے بعد اور 3 مرتبہ دروشی پڑھیں اور ان کو دم کر کے پھر ایسے اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ لیں. آنکھوں کے اوپر رکھ کر 7 دفعہ بسم اللہ شریف اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے ان کو اپنی آنکھوں کے اوپر ہی رکھیں اور اس کو پڑھیں. یہ ایک عمل چھوٹا سا ہے لیکن عمل بڑا طاقتور ہے, خوبصورت ہے. تو جن کے وائرس آیا ہوا ہے اور وہ اس وبائی امراض میں مبتلا ہیں آنکھوں کی, تو انہیں چاہیے کہ وہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ دروشی پہلے پڑھ کے ان کو دم کریں اور اس کے بعد یہ اپنی آنکھوں پہ ایسے رکھ لیں اور 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں اور ان کو اٹھا لیں. یہ ہر نماز کے بعد عمل کریں. میرا خیال ہے انشاءاللہ کہ 5 نمازیں آپ کی مکمل ہوگی اور آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. جزاک اللہ پیر صاحب, بڑا ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا. ناظرین دیکھیے کہ پیر صاحب نے جو وظیفہ بتایا, ہمیشہ ہم نماز کی تلقین کرتے ہیں, نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑے, اور پھر جس طرح پیر صاحب نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے بیائی نہیں, آپ اسی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. بہت سے ہمارے ناظرین میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی آنکھوں میں درد ہوگا یا آنکھ کے وائرس میں مبتلا ہوں گے, تو خالق کائنات ان کو ضرور نجات عطا فرمائے گا. ہم اپنے واٹس ایپ کے جو سوالات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ ذیشان صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ رضوان بھائی ہیں سرگودا سے اور کریانے کا ان کا کاروبار ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ آج کل کاروبار اچھا نہیں چل رہا اور گھر میں ناچاکیاں بھی ہیں, تو اس حوالے سے وہ کیا وظیفہ پڑھے یا کیا انہیں اختیار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, ایک بات تو یہ سمجھیں کہ ہماری جو زندگی ہے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلائیں اور آزمائشیں ہمیشہ آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے, تاکہ وہ آزمائش کرے. ایکم احسن عملا, کون احسن عمل کرتا ہے. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے لیبلوکم, اس میں ابتلاء اور آزمائش کا ذکر ہے. ہماری پوری زندگی مسلسل آزمائش سے عبارت ہوتی ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
ہم ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، پھلوں کے نقصان سے، کھیتی کے نقصان سے، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ہر شخص کی زندگی میں آزمائشوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش ہوتی ہے، ایک چیز سے بندہ فارغ ہوتا ہے، اس کے بعد اگلی آزمائش ہوتی ہے۔ بالکل ایک طالب علم کی طرح، جس طرح وہ ہر سال امتحان دیتا ہے، ایک امتحان ختم ہوتا ہے، پھر ایک سمائی آتی ہے، پھر ایک امتحان ہوتا ہے، پھر ایک ششمائی ہوتی ہے، پھر امتحان ہوتا ہے، تو اس طرح ایک طالب علم کا جتنا بھی کیریئر ہوتا ہے اس میں امتحانات چلتے رہتے ہیں۔ یہ یہاں پر ہماری زندگی اس زمین پر جتنی بھی ہے اس میں آزمائشیں چلتی رہتی ہیں۔ بالکل، لیکن ان سے نکلنے کے لیے کوئی وظیفہ اور کوئی طریقہ کار کس طرح؟ طریقہ کار اس طرح ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان ساری آزمائشوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو۔ دوسرے نمبر پہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنی ہیں، اس میں سے آپ بالخصوص آپ نے پڑھا کہ کاروبار اچھا نہیں چل رہا، تو آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا غنی ہو یا مغنی ہو، اگر اس کو آپ روزانہ 111 دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی غنا والی صفت سے مدد فرمائے گا۔ اور جس طرح یہ آپ نے بتایا کہ یہ کریانے کا کام کرتے ہیں، تو ایک بڑا خاص وظیفہ ہے جی دکاندار بھائیوں کے لیے یہ بھی، اور ممکن ہے کوئی اور دکاندار بھی سن رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لے۔ آپ صبح سویرے جب دکان کھولتے ہیں تو کوشش کریں کہ باوضو ہو کر دکان کھولیں، اور باوضو ہو کر دکان کھولنے سے پہلے آپ نے 21 دفعہ جو دکان کے تالے کی چابی ہے 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس چابی پہ پھونک کر پھر آپ نے تالا کھولنا ہے، اور پھر آپ دکان کریں انشاءاللہ تعالی نیت صاف رکھ کر، لوگوں کا فائدہ ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ کام کرے، اللہ تعالیٰ ضرور برکتیں عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جواب دیا۔ ناظرین دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو دونوں عالم دین موجود ہیں، پیران عظام موجود ہیں، تو یہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کو جوابات دے رہے ہیں۔ آپ کی ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ واٹس ایپ کے جو سلسلہ ہے وہ بھی چلتا رہے گا، لیکن آپ کی جو کالز ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں، ہم ان کا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، اور انشاءاللہ العزیز پیر زادہ حفیظ اللہ صاحب موجود ہیں، یہ بھی آپ کو جواب دیں گے، ذیشان صاحب بھی موجود ہیں، یہ بھی آپ کو جواب دیں گے، تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز خالق کائنات خیر و برکت فرمائے گا۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، خواہ وہ روحانی اعتبار سے ہیں، خواہ جسمانی اعتبار سے ہیں، جس طرح کے بلڈ پریشر ہے، شوگر کے مریض ہیں لوگ، اور کڈنیز کی پرابلم ہے، یا کچھ اور مسائل ہیں آپ کے جسمانی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے، جس طرح کے کالا جادو کا اثر ہوتا ہے، اکثر گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں، رشتوں کی بندش ہوتی ہے، کاروباری معاملات کے اندر بندش ہوتی ہے، تو ان تمام تر صورتوں کے اندر آپ ہمیں کال کیجئے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو مقتدر علماء کرام موجود ہیں، وہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے۔ یہ سب آپ کی طرف میں آتا ہوں، علی احسن صاحب ہیں راول پنڈی سے، ان کی صاحبزادی ہیں، ان کے رشتے کے لیے وہ پریشان ہیں، تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں میرے بھائی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے جوڑے بنائے گئے ہیں، اور صرف انسان کی کوشش ہے، اسٹرگل ہے انسان کی، تلاش ہے انسان کی، اور
تھوڑا سا آج کے دور میں پرابلم اس لیے بھی ہو رہا ہے، ہم زیادہ تر غیر کف میں نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم عام غیر برادری کہتے ہیں جی تو اس صورت میں تھوڑی سی ڈیمانڈز دونوں اطراف سے بڑھ جاتی ہیں. تو پہلے بھی ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کچھ اپنی ڈیمانڈز کو نیچے لائیں. اگر کوئی صحیح شریعت کے مطابق کو اچھا کرانا، کوئی مذہبی کرانا، کوئی صوم و صلات کا پابند، کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو آپ ڈیمانڈز کو ترک کر کے تو آپ وہاں رشتہ کر لیے کریں. نماز یقیناً آپ پڑھتے ہوں گے، کمی کوتاہی چھوڑ دیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں. اور بیٹی کو کہیں کہ وہ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ سورت لإیلاف قریش ایلافہم یہ پڑھے. ذرا ہر نماز کے بعد پڑھ لے، یا عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لے، یا صبح کی نماز اور سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے. اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتی تو 2 ٹائموں میں سے ایک ٹائم سلیکٹ کر لے، یا دونوں ٹائم پڑھ لے. سورت قریش پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے اللہ کے حضور میں، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت انداز میں پیر صاحب نے جواب دیا ہے. علی حسن صاحب آپ اس کو فالو کریں جس طرح پیر صاحب نے بتایا ہے، اور بالکل آپ نے اسی طرح ہی پڑھنا ہے. جو تعداد بتائی جائے اس تعداد کے اندر رہتے ہوئے، اور جو وقت بتایا جائے اسی وقت کے اندر، اور جو انداز پیر صاحب نے بتایا ہے اسی کے اندر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ جلد ان کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے اسباب پیدا فرمائے گا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے؟ والمنڈی سے کتنا نام ہے میرا. جی دوبارہ بولیے گا. آپ کا ٹی وی چل رہا ہے تو اس کی آپ آواز بند کر دیجئے، پھر ہمارے ساتھ بات کیجئے. جی کون اور کہاں؟ میرا نام سدرا ہے. جی محترمہ بتائیے گا، مسئلہ بتائیے گا. بھائی میرا بھائی کام نہیں کرتا ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں گڈی وغیرہ اس میں فائدہ نہیں ہوتا، انسان نقصان ہو جاتا ہے. بھائی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی؟ جی بھائی کا نام بتائیے. اسد. اور والدہ کا نام؟ پروین. ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ العزیز پیر صاحب سے پوچھ کر بتاتے. جی پیر صاحب سدرا ہمارے ساتھ موجود تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ان کا بھائی کام نہیں کرتا، تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ کام کرنے لگیں اور محنتی بن جائیں. اس میں 2 باتیں ہیں. اگر تو وہ 2 وظیفے میں عرض کر دیتا ہوں، اگر دونوں پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. جو بھائی ہیں وہ اگر خود پڑھیں تو وہ روزانہ 313 مرتبہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے اور 313 مرتبہ صبح اٹھ کر استغفر اللہ و اتوب الیہ، بس اتنا وظیفہ ہے. 313 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے اور 313 مرتبہ صبح اٹھ کر یہ اگر وظیفہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کا کام میں دل بھی لگ جائے گا اور کام چل بھی جائے گا. اور اگر یہ بہن پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ روزانہ اپنے بھائی کا تصور رکھ کر یا مسبب الاسباب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اسباب کو پیدا کرنے والے. اسباب کا سبب لگانے والا مسبب ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس نام سے یاد کریں. روزانہ 786 مرتبہ یہ پڑھ کر اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر کے اسباب پیدا فرما دے گا. وظیفے جو بھی ہوتے ہیں دراصل وہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، جتنی صفات ہیں، اس کو جس صفت سے پکارا جائے اللہ تعالیٰ اسی سے مدد فرماتا ہے. تو آپ یا مسبب الاسباب پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اچھے رزق کے وسائل پیدا کر دے گا. بھائی استغفر اللہ والا وظیفہ جو میں نے بتایا ہے 313 مرتبہ رات کو اور 313 مرتبہ صبح کو، یہ دونوں پڑھیں. اور اگر دونوں طرف سے پڑھیں، بھائی بھی پڑھیں بہن بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں سے بڑی جلدی کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ پیر صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت وظیفہ بتایا.
بہن جس طرح آپ کو پیر صاحب نے 2 وظائف بتائے ہیں تو کوشش کیجئے کہ دونوں ہی پڑھیے. اگر دونوں نہ ہو سکے تو آپ کو جس طرح کہا گیا ہے کہ تصور رکھ کر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز خالق کائنات آپ کے بھائی کے دل کے اندر محنت کا جذبہ بھی پیدا فرمائے گا اور ان کے لیے اچھے اسباب بھی پیدا فرمائے گا. ناظرین اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحبان وظیفہ بتاتے ہیں تو آپ اس کو یاد نہیں رکھ پاتے, تو ہمارا یہ پروگرام جو ہوتا ہے یہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دیا جاتا ہے, تو آپ وہاں سے جس دن آپ نے سوال کیا ہو وہ تاریخ ڈالیں اور ہمارا جو چینل ہے وہ سرچ کریں, تو وہاں سے آپ دوبارہ بھی اس پروگرام کو دیکھ کر آپ اپنا وظیفہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. حي على الفلاح حي على الفلاح. ناظرین دیکھیے کہ ہماری بہن نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا اور اسی طرح لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں اپنے مسائل. آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. آپ کی ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے, وہاں سے آپ نمبر لیجئے اور ہمیں کال کیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جوابات دیے جائیں گے. اور ہمارا جو یہ پروگرام ہوتا ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ خدمت خلق کی جائے اور جو لوگ ہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کیا جائے, ان کے مسائل کو سنا جائے اور پھر ان کے مسائل کا حل بتایا جائے. تو آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. آپ کی ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے, وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے. پھر سب آپ کی طرف بڑھوں گا کہ اکثر آج کل یہ جو شکایتیں آ رہی ہیں کہ کام نہیں کرتے, نوجوان نسل کام نہیں کرتی, تو والدین اس حوالے سے پریشان رہتے ہیں. تو والدین اس حوالے سے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے کیا کردار ادا کریں اور ساتھ کیا وظائف پڑھیں, تو اس کا کوئی حل ہمیں عنایت فرمائیں قرآن و سنت کی روشنی میں. وہ مسائل ہیں کہ جو ہمارے اکثر ڈسکس ہوتے رہتے ہیں کہ نوجوان یا بچے ہمارے آج کے لاپرواہ ہو گئے ہیں, کام نہیں کرتے ہیں, سست روی کا شکار ہیں, کاہلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, کہنا نہیں مانتے. یہ روٹین میٹر کی باتیں ہیں اور میرا تو ایک ذاتی تجربہ بھی یہی ہے کہ جب ہم ٹوٹل ہی دین سے انحراف کی طرف جائیں گے تو پھر یہ صورتحال تو ہمارے سامنے ہوگی. اب ماں باپ بھی سوئے رہتے ہیں, صبح بچے بھی سوئے رہتے ہیں. ہم جس وقت ہم نے اللہ کے حضور میں سجدہ کرنا ہوتا ہے, ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے, وہ ہم سو کے گزارتے ہیں. ہم ماں باپ بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں. ماں باپ پہلے تو یہ کنڈیشن صورتحال ہی نہیں ہوتی تھی. تربیت دیکھیں نا, مین چیز یہ ایک میں مسئلے کی آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بچے روز قیامت اللہ کے حضور میں شکایت کریں گے بے شک اپنے ماں باپ کی کہ یا اللہ ہمیں سزا تو دی جا رہی ہے لیکن جو ہمارے ماں باپ کے فرائض میں چیزیں شامل تھی وہ تو انہوں نے کیا نہیں ہے. جی انہوں نے ڈیوٹی, وہ تربیت, ہماری تربیت کا فقدان ہے زبردست قسم کا. کہ سب سے پہلا ہے کہ بچوں کا ماں باپ اچھا نام رکھیں. نام بھی تو ایسے ایسے رکھتے ہیں کہ اللہ معافی. دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں بچوں کو دین سکھائیں, وہ بھی نہیں ہوتا. دین کی طرف ان کو مائل کرنے کی کوشش کریں, وہ بھی نہیں ہوتا. بچوں کو علم پڑھائیں, دین کا علم پڑھائیں, وہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر دیکھیں نا, پھر ہم ماں باپ شکایت کریں گے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے. اولاد کہے گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت ہی نہیں کی ہے. تو تربیت کا فقدان ہے کہ ماں باپ, اب خود ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھوٹ بولے گا تو بچوں کو کیسے کہے گا کہ بیٹا آپ جھوٹ نہ بولیں. جی لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو یہی چیزیں ہیں کہ جب بندہ تھوڑا سا نافرمانی کی طرف چلے جائے گا, جس ٹائم پہ ہم نے بچوں کی تربیت کرنی وہ ہم نے کی نہیں ہے. اب تھوڑے سے میچور ہو گئے بچے, لاپرواہ ہو گئے, کام کرنے کے لیے ان کا دل ہی نہیں کر رہا, وہ بس ایسے ایسے پڑے رہتے ہیں. آپ بلیو کریں کہ ہم بھی, ہمارے بھی بچے ہیں
تو ہم عمر کے اس حصے میں بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے بچے جو ہے بس تھوڑا سا کام کیا تو وہ گر گئے، بس بیٹھ گئے کہ بس جی ہم تو تھک گئے ہیں. لیکن ہم عمر کے اس حصے میں بھی اگر کرنا پڑے تو 24 گھنٹے بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے مین چیز ہے کہ ماں باپ جو ہے نا بچوں کی تربیت کریں اور ان کی رہنمائی کریں، انہیں ایک رستہ دکھائیں، گائیڈ لائن انہیں دیں تاکہ بچے ان چیزوں سے پرہیز کریں. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں نے ابھی آپ کو میری بات مکمل نہیں دوبارہ کال کی ہے. جی جی وہ نا میں نے دیکھا کہ پاپا ہے اور بھائی ہے، اچھا بھائی ہے، تو وہ میرا جو بھائی نا وہ نشا کرتا ہے آئس کا، وہ بھی 1 سال ہوا اس کو نشا کرتے ہوئے. تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا. جی تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا. جی جی بولے. میں کہہ رہی میرا بھائی اس کا ہو رہا نشا ہوتا ہے تو آپ کو اس کا بھی دائت بتا دیں. جی ٹھیک ہے. تو میرے ابو بھی ہیں جو کام کرتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے. اچھا چلے جو بھی کاروبار میں آرڈر میں وہ کیا کام کرتے ہیں وہ نا ڈبے بناتے ہیں باکس. چلے جی بہتر. چلیں آپ وہ ڈبوں کا کاروبار کرتے ہیں، اس میں فائدہ نہیں ہوتا الٹا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ اس کے لیے وضاحت بتا دیں. جی 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 آپ کو بتاتے. جی پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب کوئی کام کرتے ہیں تو والد صاحب بھی کام کرتے ہیں، ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. ان کے لیے بھی جو وظیفہ میں نے پہلے بتایا ہے بھائی کے لیے، والد صاحب بھی وہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ان کا کام بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک وظیفہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ 313 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے وہ استغفر اللہ و اتوب الیہ انہی الفاظ کے ساتھ ہی پڑھیں، اور صبح صبح اٹھ کر بھی 313 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ ان کے والد صاحب بھی پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی کام چل نکلے گا. اور اگر جس طرح وہ جوتے بنانے کا کام بتا رہی ہیں تو وہ جو دکان کا والا میں نے وظیفہ پہلے بتایا ہے، دکان کھولنے والا چابی والا وظیفہ، وہ بھی وہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ صبح کام پر جاتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، کارخانہ جو بھی ہے اس کا تالا کھولتے ہیں، تو اس کی چابی پر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کریں، اور دم کر کے پھر اس تالے سے چابی سے تالا کھولیں، اور انشاءاللہ تعالی کام میں برکت آئے گی. ایک اور چیز شاہ صاحب اگر آپ کہیں تو میں عرض کر دوں. دیکھیں یہ جتنے وظائف بتائے جاتے ہیں، وظائف کی حیثیت دوائی کی ہوتی ہے، وظائف کی حیثیت خوراک کی نہیں ہوتی. دوائی بیمار آدمی کو دی جاتی ہے، بیمار آدمی دوائی کھاتا ہے، لیکن یہ دوائی جو ہوتی ہے یہ خوراک کے متبادل نہیں ہوتی. خوراک بہرحال کھانی پڑتی ہے جی. وظائف جتنے ہیں یہ دوائی ہوتی ہے، اور خوراک جو ہے وہ ہے نماز اور قرآن مجید کی تلاوت اور درود شریف. یہ تین چیزیں یہ تو پڑھنی ہیں. اگر بندہ خوراک نہ کھائے، کھانا نہ کھائے، صرف وہ کہے کہ میں دوائی کھا لوں تو ٹھیک ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوگا. ساتھ آپ کو خوراک کا اپنا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، نماز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، قرآن مجید کو مکمل پڑھنا. یہ ایک ایسی چیز ہے شاہ صاحب کہ بدقسمتی سے پچھلے 20-30 سال میں جتنا یہ ایک گلوبلی چینج آیا ہے موبائل اور کمیونیکیشنز کی وجہ سے، قرآن مجید والا چیپٹر ہماری زندگیوں سے بہت معدوم ہو گیا ہے الا ماشاءاللہ. اور بالخصوص ایک اور اگر آپ فرمائیں تو میں ایک اور بات کر دوں. ایک اور ہمارے زمانے کا ایک فتنہ ہی سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں جی کچھ سکولرز ہیں انہوں نے ایک سوچ دیا ہے کہ جی قرآن مجید کا ایک سپارہ پڑھنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ ایک آیت پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھ لیں، بغیر سمجھے ایک سپارہ. تو دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ہم اردو بولنے والے یا غیر عرب لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے نا جی. اب عرب لوگ جو تھے یا صحابہ کرام جو تھے، کیا ان کے لیے قرآن مجید سمجھنا تو کوئی مشکل نہیں تھا؟ لیکن وہ بھی روزانہ تلاوت کرتے تھے، بلکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی
تلاوت فرماتے اور باقاعدہ اس کا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور ہوتا تو ہم سب کو اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کی مکمل قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے، اس کو خوراک کی طرح رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ بھائی میرا نا ایک بھائی آ وہ بہت تنگ کرتا میرے تو بڑا وا تے اننا مرمروں سے چل جاندا وا، کسی دی گل ماندا نہیں، ماں باپ دی گل نہیں ماندا ہے۔ بھائی کا نام کیا ہے؟ بھائی اننا کچھ کرتا وا کہ میں کہندا میں ماری جانا، میں فلان کردا، اننا تنگ کردا سانو۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ آپ اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام سمیرا۔ جی، اور بھائی کا نام بتائیے۔ بھائی کا نام عامر۔ احمد؟ ہاں جی۔ عامر۔ والدہ کا نام بتائیے گا۔ زیادہ بی بی۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پیر صاحب سے پوچھ کر بتاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیر صاحب بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان کا بھائی جو ہے وہ بڑا جھگڑالو ہے اور بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بات بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی آپس میں پیار محبت رہے اور یہ نچاکیاں نہ رہیں، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیے۔ لوگوں نے کچھ مذاق ہی بنا لیا ہے، یہ جو سوال کرنے والے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاق ہے کہ یہ بچہ تنگ کر رہا ہے، یہ بڑا تنگ کر رہا ہے، یہ بھائی تنگ کر رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں وظائف کے ساتھ ٹھیک ہونی ہیں۔ مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ گھر میں بچے ہیں تو بچوں نے تنگ کرنا ہے تو ان کو بٹھائیں، ان کو بٹھا کے ان کی تربیت کریں، انہیں سمجھائیں کہ بیٹا یہ شرارتیں نہ کریں۔ یہ نہیں ہر چیز میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے، ہم سارے ماں باپ بہن بھائی ہم بری و ذمہ ہو جائیں، بس یہ ایک وظیفہ پوچھ لیں، ہم وظیفہ پڑھ لیں اور وظائف کے ساتھ سارے کام ہو جائیں۔ میرا بیٹا میچور ہے کہتے نہیں، میچور ہے یا ان میچور ہے، اس بات کو چھوڑیں، میچور ہے یا ان میچور ہے۔ یہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وظائف کے ساتھ یہ ہے کہ وظیفہ مل جائے گا، ہم پڑھ لیں گے، ہمیں کچھ کرنا پڑے۔ بیٹا آپ گھر میں بیٹھ کے سب سے پہلے تو چیز ہے نا کہ آپ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ چیز دیکھیں کہ کس وجہ سے یہ شرارتیں کر رہا ہے، کس وجہ سے اس کے اندر یہ چیز ایک موجود پیدا ہو رہی ہے۔ بیٹھ کے بہن بھائیوں کا کام ہوتا ہے سمجھانا، اور ان کو مطلب ہے کہ ماں باپ ہیں، اگر وہ گھر میں کوئی ایسا لڑ رہا ہے تو اس کو انگلی سے پکڑے مسجد میں لے جائیں، اس کو ساتھ نماز پڑھائیں، تھوڑا سا ٹائم اس کی آؤٹنگ کرائیں۔ بے شمار یہ اسکولوں اور کالجوں میں گیمیں کیوں رکھی ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کا مائنڈ تھک جاتا ہے پڑھ پڑھ کے، تھوڑا سا ان کو ادرس جو گیمز وغیرہ ہیں ان میں لے کے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر چیز جو ہے نا وہ وظیفہ ہی نہ سمجھ لیں کہ وظائف کہیں گے، بلکہ تھوڑا سا نا ان کو ٹائم دیں اور ٹائم دے کے انہیں سمجھائیں۔ آپ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ کار ڈراپ ہو گئی ہے پیر صاحب، تو اس حوالے سے کوئی حل بتانا چاہیں گے؟ کوئی وظیفے جو آپ بات کر رہے تھے، یہ تو ایک اخلاقی اعتبار سے تھا۔ وظیفہ نماز ہے، نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کے اندر بھی بڑی اللہ نے فضیلت رکھی ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ تسخیر ہے درود شریف کے اندر۔ جو درود شریف کثرت سے پڑھنے والے ہیں انہیں پوچھیں کہ تسخیر کتنی اس کے اندر ہے، محبت کتنی اللہ نے رکھی ہے۔ تو درود شریف پڑھیں، نماز کے بعد کثرت سے درود شریف پڑھیں اور انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ پریشانی ہوتی ہے میرے بیٹے دی۔ السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ میں خانپور سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کا نام؟ میرا نام سہیرا بی بی۔ جی مسئلہ بتائیے۔ میرا بڑا بیٹا ہے تو روزگار کا نہیں بڑھتا پیا، تو پریشان سے ہوندی، پریشانی ہے جیسے نہ ابھی تو پڑھائی مکمل کیجیے نہ کہ روزگار بڑھ دے۔ اچھا، بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ بیٹا 25 سال 26 سال دا۔ اور پڑھا ہوا ہے؟ کیا پڑھا ہوا ہے وہ؟ ہاں 14 پڑھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کی شادی بھی ہو رہی ہے، اس کی بیٹی بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر سب کیا فرماتے ہیں؟ ان کی یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا ہے، 25 سال اس کی عمر ہے، پڑھا ہوا بھی ہے، تو کام شام نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی؟ بہن اگر تو بیٹا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے نا
تو میری ایک ذاتی رائے ہے کہ سورت محمد ہے 26ویں پارے میں نے جو اس کی فضیلت پڑھی ہے اور جو اس کے فضائل پڑھے ہیں، میں اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ ظہر کی نماز پڑھ کر وہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ سورت محمد پڑھے روزانہ ایک دفعہ، اور اگر سمجھتی ہیں کہ اس نے نہیں پڑھنا یا وہ نہیں پڑھے گا تو پھر آپ ماں ہیں، پھر آپ پڑھیں ظہر کی نماز پڑھ کے 10 منٹ لگ جائیں گے، 5 منٹ 15 منٹ لگ جائیں گے، اس کو پڑھیں اچھی طرح، اور پانی رکھ لیں، پانی دم کر کے اس بیٹے کو پلائیں آپ، اور دعا بھی کریں، ماں ہیں آپ اس کے لیے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون اور کہاں سے؟ شہزاد بات کر رہا ہوں اسلام آباد بنی گالا سے۔ جی لاؤڈلی بولیے گا۔ شہزاد بات کر رہا ہوں بنی گالا سے۔ جی شہزاد اسلام آباد۔ جی ہمارا چھوٹا بیٹا ہے میرا، عبداللہ نام ہے اس کا، محمد عبداللہ۔ یہ اکثر بیمار رہتا ہے۔ ایج کیا ہے ان کی؟ 4 سال۔ 4 سال ہے۔ اور کس بیماری میں مبتلا ہے وہ رہتے ہیں اکثر؟ جو کبھی بخار اس طرح کا مسئلہ زیادہ بنا رہتا ہے اس کو۔ ان کی والدہ کا نام بتائیے، عبداللہ کی والدہ کا۔ اقرا یاسمین۔ اقرا یاسمین، ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو پیر صاحب سے پوچھ کر وظیفہ بتاتے ہیں۔ جی علامہ ذیشان صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان کا بیٹا ہے عبداللہ اور وہ اکثر بیمار رہتا ہے، 4 سال اس کی ایج ہے۔ جی محمد شہزاد صاحب، ایک بات تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کا جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ اکثر بیمار رہتا ہے، تو کیا آپ نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا؟ اگر عقیقہ نہیں کیا ہوا تو آپ اس کا عقیقہ کر لیں، عقیقہ صدقہ ہوتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے صدقہ عقیقہ کے عوض رہن ہوتا ہے۔ تو بزرگوں کا یہ معمول ہے کہ اکثر جو بچہ زیادہ بیمار رہتا ہو تو اکثر وہ پوچھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مجرب عمل ہے، اگر اس کا عقیقہ کر دیا جائے تو وہ بچہ ٹھیک رہنے لگ جاتا ہے۔ اور ان کے لیے وظیفہ بھی، اور وظیفہ بھی ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں، یہ آپ آیات سلام ہیں قرآن مجید میں، 8 آیات ہیں، وہ آپ سرچ کر لیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ سلام والی جتنی آیتیں ہیں یہ صبح شام پانی پر دم کر کے اس کو پانی پلایا کریں، انشاءاللہ یہ بچہ ٹھیک رہا کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ پیر صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میرا نام کرن ہے، لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی میں نے اپنے خاوند کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی ان کا نا کام بالکل بند ہو گیا ہے۔ کیا کام کرتے ہیں وہ؟ وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام بتائیے گا۔ محمد عثمان ان کا نام ہے۔ ان کی والدہ کا نام؟ سلمہ بی بی۔ سلمہ بی بی، ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ابھی پیر صاحب سے پوچھ کر بتاتے ہیں۔ جی پیر صاحب۔ دیکھیں میری بہن، ایک قرآن پاک کی سورت ہے 28ویں پارے میں، سورت تغابن، تو اس کو اپنے شوہر کو کہیں کہ جب دکان پہ جائے نا، وضو کر کے وہاں بیٹھ کے روزانہ 1 مرتبہ پڑھے۔ 28ویں پارے میں آخری 2 صورتیں چھوڑ کر یہ تیسری صورت ہے، تغابن صورت ہے، اس کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے دکان پہ بیٹھ کے۔ یہ 11 دن پڑھیں، انشاءاللہ کام جو ہے نا، وہ جو رکاوٹ ہے جو قسم کی بھی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جی بہن، جس طرح وظیفہ بتایا گیا ہے آپ اس سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا جو میاں ہے اس کے جو کاروبار ہے اس کے اندر برکت ہوگی اور انشاءاللہ جلد ان کا کام چلنے لگے گا۔ اور ناظرین، جس طرح کے ہمارے جو اسکالر حضرات ہیں وہ آپ کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، آپ نماز پڑھا کریں، اور آپ کی ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ ہماری کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے، تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ نماز جو ہے وہ ضرور پڑھیں، اور نماز کے ساتھ ساتھ اپنے جو وظائف ہیں ان کو پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیے گا، جو بندہ نماز پڑھنے والا ہے اس کو خالق کائنات کبھی بھی جو ہے وہ آزمائشوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا نہیں فرماتا۔ اللہ خالق کائنات کا اس پر فضل رہتا ہے، اس پر کرم رہتا ہے۔ تو نماز کی پابندی کیجئے، اور اس کے علاوہ
جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ہمیں کال کر رہے ہیں، اور آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کی ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جوابات دیے جائیں گے. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کون اور کہاں سے؟ جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. آواز اگر آپ تھوڑی سی بلند کر دیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. جی، نام کیا ہے آپ کا؟ سندس نام ہے میرا. جی، مسئلہ بتائیے گا. مسئلہ یہ ہے، میں ٹھیک نہیں رہتی ہے تو اس بارے میں پوچھنا ہے، اور میری امی بھی نہیں ٹھیک رہتی. کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں پوچھنا ہے. جی جی، طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں رہتی؟ ہاں جی. کیا بیماری آپ کو لاحق ہے؟ بیماری حق نہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتی، میں ڈر جاتی ہوں، خوف وغیرہ ایسے کا کوئی مسئلہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے. اچھا، آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 27. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں پیر صاحب سے پوچھ کے. جی پیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں میرا بیٹا، ایک تو 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور دوسرا ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ آیت الکرسی اور آخری دونوں صورتیں ملا کے یہ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں پہ اس طرح کر کے دم کر کے آپ اپنے جسم پہ مس کر لیا کریں. یہ عمل آپ جو ہے نا اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے. رہا بیماری کا مسئلہ، تو بیماری کے لیے آپ سورۃ فاتحہ تھوڑا سا پانی پاس رکھ لیا کریں، اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر پانی دم کر کے آپ ہر نماز کے بعد اگر کرنا چاہیں تو ہر نماز کے بعد کر کے پی لیا کریں. اگر صبح کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا چاہیں تو پھر 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے بوتل پانی کی رکھ لیں دم کر کے، وہ سارا دن پیتی رہیں. جس طرح آپ کو ایزی ہو آپ اس طرح کر لیں، انشاءاللہ اللہ شفا بھی دے گا، اور جو آپ کا خوف ہے وہ بھی دور ہو جائے. وہ بھی دور ہوگا. جزاک اللہ پیر صاحب. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کون اور کہاں سے؟ خانپور سے بات کر رہی ہوں، شمع ریاض. ہمارے امی ابو نہیں ہے، ہمارے ساتھ خالہ رہ رہی ہے، ورنہ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، پریشان رہتے ہیں. ہمارا بھائی بھی نہیں ہے. جی، اپنی والدہ کا نام بتائیے گا. بشرا بی بی، فوت ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ العزیز. علامہ صاحب سے پوچھ کر بتا. جی علامہ ذیشان صاحب، مسئلہ کیا انہوں نے پوچھا؟ یہ گھریلو معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو دقت ہے، اور ماں باپ بھی نہیں ہے، خرچہ جو ہے وہ ان کا وہ نہیں چل رہا. جی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی جو آخری 4 صورتیں ہیں، جس کو آخری چاروں کل جو ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ساری بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ بھی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے آیت الکرسی بغیر بسم اللہ کے پڑھنی ہے. تو یہ وظیفہ یہ روزانہ صبح بھی اور رات میں بھی کریں، اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ علم نشرہ یہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا. میں نے 2 باتیں کی ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور یہ کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا. پھر صاحب آپ نے جس طرح وہ وظیفہ بتایا، تو پہلے کل پڑھیں گے پھر بعد میں سورۃ الفاتحہ؟ جی نہیں، پہلے 4 کل پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ کافرون، پھر بسم اللہ پڑھ کے قل ھو اللہ احد، پھر بسم اللہ پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق، پھر بسم اللہ پڑھ کے قل اعوذ برب الناس، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ، پھر ولضالین کے بعد بغیر بسم اللہ کے آیت الکرسی. ٹھیک ہے، اور بہت شکریہ. اس طرح کر کے یہ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اسی طرح ہمارے پاس جو اسکالر حضرات موجود ہوتے ہیں وہ آپ کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، تو آپ رہنمائی لیتے رہیں. انشاءاللہ العزیز جلد ملاقات ہوگی.
اپنے میزبان سید زین الرضا شاہ بخاری کو دیجیے اجازت۔ پیر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی حاضرین ناظرین سامعین ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، سوالات کے ذریعے شامل ہوئے یا دعا میں شامل ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین جو ماں باپ اپنے بچوں کے مسائل میں پریشان ہیں، ان کے بہتر سے بہتر اسباب اور حل فرما، ماں باپ کو سکون قلب عطا فرما۔ الہ العالمین پوری امت کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، بالخصوص ہمارے ماں باپ، ان سب کے درجات کو بلند فرما، بخشش و مغفرت فرما۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا اللہ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔